اور وہ آپ کا ندوی سلیمان ندوی سلمان ندوی بدبخت وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جاہل لوگ ہوتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کے اندر نفاق نہیں تھا، صحابہ اللہ قولا کرے منافق، صحابہ تو بھرے ہوئے تھے نفاق سے، انا للہ۔ صحابی وزارت تعلیم میں جب مسئلہ ہو گیا تو یہ رافضی نے یہ کہا کہ صحابہ پکے مجرم ہیں، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ آپ نے پڑھا چوتھے پارے کے اندر، اللہ نے آپ کو معاف کیا، تو معاف تو بڑے مجرم کو کیا جاتا ہے، معاف تو بڑے مجرم کو کیا جاتا ہے، معلوم ہوتا کہ صحابہ بڑے مجرم ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اگر یہ معافی آتی ہے تو پھر اس کا جواب کیا آپ کے پاس؟ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَا أَذِنْتَ لَهُ، تو نبی بھی بڑا مجرم تھا۔ کہنے لگے یہ اشکال مجھ پر نہیں ہے، یہ اشکال تو آپ پر بھی، آپ بھی اس کا جواب دے دو۔ کیا یہ ہے انداز، اس کو کہتے ہیں فن۔ میرے جوتے کو اٹھا کر کے میرے منہ پہ مارا، کہتے معافی تو بڑے مجرم کو کیا جاتا ہے۔ تو میں نے کہا پھر محمد رسول اللہ وہ تو صحابہ کے بارے میں، تو محمد رسول اللہ بھی مجرم ہے؟ کہنے لگے کہ یہ اشکال تو پھر آپ پر بھی ہے، جواب دے دے، معافی تو جرم کے بعد ہے، سمجھے؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے آیت نبی کے بارے میں پیش کی، اس کا جواب آپ دے دیں۔ تو جواب پھر وہ تفسیر المیسر، چھوٹی سی تفسیر ہے عربوں کی، یہ مسجد نبوی مسجد حرام میں بہت ہوتی، وہ لے کر کے میں گیا تھا، اس میں انہوں نے لکھا افضل کو کبھی چھوڑ کر کے مفضول کی طرف جانا، اجوز کو چھوڑ کر کے جائز کی طرف جانا، سمجھے؟ یا اولا کو چھوڑ کر کے خلاف اولا کی طرف جانا، اس کو بھی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس پر بھی معافی کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو بس یہ اس کو دکھایا، پھر پیٹرول اس کا ختم ہو گیا، سمجھے؟ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں قرآن کو عرب سے بھی زیادہ سمجھتا ہوں، اس لیے کہ وہ لجنہ کے پورا لجنہ اور کمیٹی نے اس کو مرتب کیا، چھوٹا سا ترجمہ ہے، بہت بہترین چیز ہے۔ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، کم کی جگہ پر، ضمیر کی جگہ پر اس میں ظاہر لایا، اشارہ کر دیا صحابہ پکے مومن ہے، سمجھ شریف میں، لیکن اشارہ کر دیا صحابہ پکے مومن ہے۔ میں نالائق قسم کا آدمی، مطالعہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایران میران ان خنزیروں کے پاس جب یہ ہے کہ میں چلا گیا تو کتابیں میں بہت پڑھتا رہا، ایک بندے کا ایک جملہ مجھے مل گیا، دل ٹھنڈا ہو گیا، ہماری تمام کتابوں سے اس کو سمجھ لو، سمجھے میں لو، تمام ہزاروں صفحات سے یہ ایک جملہ اس مرد کلندر کا بہتر ہے۔ شیخ العربی والا جب مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابہ کی عدالت تواتر سے ثابت ہے، متواتر ہے، سبحان اللہ، صحابہ کی عدالت تواتر سے ثابت ہے، نص قطعی ثبوت قطعی دلالت ہے۔ فرمایا اس کے بارے میں اگر بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث آئے گی صحابہ کی عدالت پر جرح ہو، ہم اس صحیح حدیث کو نہیں مانیں گے تو تاریخ کیا ہے، اس کو جوتے کے نوک پہ ماریں گے سب کو، سبحان اللہ۔ مولانا خدا کی قسم ہزاروں لاکھوں صفحات سے اس جملے نے بے نیاز کر دیا میں۔ اصول ہوتے ہیں محدثین کے، فقہا کے اصول ہے، اور ان اصولوں کے پیش نظر اس بندے نے کیا بات کر دی بھائی، بڑوں کی باتیں کیا بڑی باتیں ہوتی ہیں، سمجھے؟ فرمایا کہ صحابہ کی عدالت تواتر سے ثابت ہے، متواتر کو اخبار احاد اگر صحیح بھی ہو وہ ان کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، پس چیزائے کہ تاریخ، تو اس لیے تاریخ شیعوں نے ہمیشہ لکھی اور ہمارے لوگ بیٹھے رہے، سمجھے؟ تحریفات کر کے جتنے جروحات ہیں صحابہ پر وہ سب ہے۔ یہ ہے جی مولوی صاحب، بہت پیارا جملہ ہے، میرے جیسے نالائق کے لیے، چونکہ میرا مطالعہ تو نہیں ہے اتنا، تو اس وجہ سے میرے لیے تو بہت اچھا ہے۔ ایک دفعہ صحابہ کی جماعت گئی تو انہوں نے کہا کہ اس قوم کے پہلے غیرت کو دیکھتے ہیں کہ ان کی غیرت کیا ہے، چنانچہ انہوں نے عورتوں کے سرخی پاؤڈر لگا کر کے رومی اسپین مخلوق، صحابہ اپنے مورچوں میں کھڑے تھے، آمن اصبروا وصابروا ورابطوا، ادھر سے جا رہے ادھر سے جا رہے، آنکھیں مار رہی ہے، لیکن صحابہ نے کسی نے تھوک کر کے دیکھا بھی نہیں۔ جا کر کے انہوں نے رپورٹ دی، کہا خدا کی قسم گھور کر کے دیکھنا کور ہے، گھور کر کے دیکھنا تو اپنی جگہ پر ہے، یہ ترچھی نظر سے بھی ہمیں نہیں دیکھا، مانا کہ تیرے دید کے قابل نہیں ہم، ترچھی نظر سے دیکھ مگر دیکھ تو صحیح۔ انہوں نے ترچھی نظر سے بھی ہمیں نہیں دیکھا، سمجھے؟ ترچھی نظر سے بھی انہوں نے ہمیں نہیں دیکھا۔ تو اس پر پھر عورتوں نے جب خود رومیوں کو رپورٹ دی تو انہوں نے کہا کہ جس قوم کی غیرت کا یہ عالم ہو کہ تمہارے جیسے حسینوں کو نہ دیکھیں، ان کو ہم زیر نہیں کر سکتے۔ لہذا اس کے بعد اگلا مسئلہ، پادری کو انہوں نے بھیجا خالد بن ولید سے، کہا کہ جی مال لے لو، پیسہ لے لو، اور اس نے خالد بن ولید کو کہا کہ خالد بن ولید وہ مشرکین مکہ تھے، وہ سادہ لوگ تھے جن کے سامنے آپ تلوار چلاتے تھے غالب آ جاتے تھے، یہ رومی بڑے ماہر ہیں تلوار چلانے کے۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا، وہ سمجھا کہ یہ آیا کچھ صحیح بات کرنے کے لیے، کہنے لگا یا کلب الروم، اے رومی کتا، اجئتنا واعظا ام محاربا، تو واعظ بن کر کے لیکچر دینے کے لیے آیا یا لڑنے کے؟ اٹھ یہاں سے کتے کا بچہ۔
مال کی لالچ ہمیں دیتا تمہارا دماغ میں درست کر دوں گا. سمجھ شریف میں کہ یہ ہماری غیرت تھی مولوی صاحب. وہ آپ کا ندوی سلیمان ندوی سلمان ندوی بدوقت وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جاہل لوگ ہوتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کے اندر نفاق نہیں تھا. صحابہ یہ اللہ کا بھلا کرے منافق صحابہ تو بھرے ہوئے تھے نفاق سے. انا للہ. صحابی وہ ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں اس کی موت آ گئی. بخاری نے بھی یہی تعریف کی ہے, دوسروں نے کی ہے. اس کے بعد آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اور منہم کے جتنے سورہ توبہ کا حوالہ دے رہا, اور منہم کا مرجعی منافقین ہے. منہم کا مرجعی منافقین ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ, بعض ان میں سے منہم خبر مقدم جو آپ پر عیب لگائیں گے فی الصدقات, فی تقسیم الصدقات, صدقات کے تقسیم کے متعلق. فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا, اگر ان کو کچھ مل جاتا ہے تو راضی ہو جاتے. وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنَ الصَّدَقَاتِ, اور صدقات میں سے ان کو کچھ اگر ملتا نہیں, اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ, یہ ناراض ہوتے ہیں. وَلَوْ ثَبَتَ أَنَّهُمْ رَضُوا, کاش کے لو ثبت بفرض المال, اگر یہ راضی ہوتے ما آتاہم اللہ ورسول, اللہ رسول جو کچھ ان کو دیتے ہیں اس پر اگر راضی ہوتے, وقالو یہ کہتے ہیں حسبنا اللہ, اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے. سمجھے, اگر یہ کہتے ہیں لکان احسن لہم, اگر یہ راضی ہوتے تو ان کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے. یہ جواب موضوع ہے. سیؤتینا اللہ من فضلہ, اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کا بھلا کر دیں گے اپنے فضل سے. ورسول, اور رسول کی دعائیں ہوں گے. الا راغبون الی اللہ, اب اس کے بعد آپ صدقات کو مانگتے محتمم کی طرح, اس طرح نہ کرو, خدا کا خوف کرو. سمجھے, محتمم اس کا حقدار نہیں ہوتا منافق, صدقات کے حقدار ان کے مصارف ثمانی ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین, قانون میں نے آپ سے عرض کر دیا تھا, الفقیر والمسکین اذا اجتمعا افترقا واذا افترقا اجتمعا, یہاں دونوں کے دونوں اجتماع ہو گئے, اس لیے الگ الگ. فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ ہو, مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو. اب اجتماع ہو گیا تو افترقہ, ہر ایک کا معنی الگ ہوگا. اور کہیں مسکین الگ آ گیا فقیر تو پھر دونوں معنی مراد ہوں گے, دونوں اس میں شامل. جیسے للفقراء الذین احصروا, یہی حال ہے ایمان کا اور یہی حال ہے ایمان اور اسلام کا. ان الاسلام والایمان اذا اجتمع افترقا, جب دونوں جمع ہو جائیں گے تو افترقا. قالت العرب آمنا, ایمان کا تعلق اللہ کا بھلا کریے دل سے, آمن قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا, یہاں دونوں آگے سمجھ, الگ الگ ہوگی. ایمان الگ ہے, اسلام الگ ہے. اور جہاں پر اللہ آپ کا بھلا کرے الگ ان میں سے ایک آ جائے تو اجتماع پھر دونوں کے دونوں اس میں آ جائیں گے. میرے دوستو, عزیزو, بزرگو, بھائیو, سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ انما صدقات, ارے منافقو تم مصرف نہیں ہو صدقات کے. صدقات کے مصرف یہ ہے, رؤوس ثمانیہ ہے, سمجھے, مصارف ثمانیہ. انما صدقات قائنۃ للفقراء. السلام علیکم. جی دوستو, آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے.